حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اس نے کیا کیا، ایک چادر کے جس کے کنارے بنے ہوئے تھے، حاشیے بنے ہوئے تھے، اس پر بڑی خوبصورت کر کے اس نے بڑا دل لگا کے وہ چادر تیار کی، اور وہ محبت کے ساتھ چادر تیار کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی وہ چادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے. عرض کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس کو قبول فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر لی اور اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ کی محبت کو مد نظر رکھا، اس ہاتھوں سے بنی ہوئی چادر کو اپنے زیب تن کیا، اپنے جسم پر لیا. جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اوپر لیا نا، چادر کو لپیٹ لیا نا، تو ساتھ ہی ایک صحابی بیٹھے تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے، یا رسول اللہ یہ چادر بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یا رسول اللہ یہ بنی ہوئی بڑی پیاری لگ رہی ہے. وہ تعریف کرنے لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا ہے یہ مجھے عطا کر دے. یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا ہے یہ چادر مجھے عطا کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیر نہیں لگائی، اسی وقت اتاری اپنے صحابی کو عطا فرما دی. اب دوسرے صحابہ پاس بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے زیادتی کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی ضرورت تھی، تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر کا سوال کر دیا. اس صحابی کی محبت پر بھی قربان جائیں. اس نے کہا میں جانتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے اور کسی کپڑے میں بھی نہیں بلکہ پیارے آقا کی اس عطا کی ہوئی چادر کے اندر لپیٹ کر کفن دیا جائے. میں نے یہ چادر ضرورت کے لیے نہیں لی، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ چادر برکت کے طور پر حاصل کی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں مجھے کسی اور کپڑے کا کفن نہ دینا بلکہ پیارے مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی اس چادر کا کفن دینا، تاکہ اس کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. گویا کہ صحابہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تبرکات کے اندر یقیناً برکت ہوتی ہے. آج کچھ لوگ ان تبرکات کا بھی سرے سے انکار کر دیتے ہیں. بھئی یہ جسم سے لگ گئی تو کیا ہو گیا؟ بھئی تمہارے لیے کچھ نہیں ہوا، ہمیں یہ عقیدہ صحابہ سے ملا ہے. یہ بزرگوں کے جسم سے لگ جائے چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگ جائے چیز، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بہت کچھ ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ یہ چادر جو ہے کل کو میرا کفن بن جائے. تو صحابہ کہتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا کہ جب وہ صحابی فوت ہوئے تو پھر ان کا کفن کسی اور کپڑے میں نہیں بلکہ اسی چادر کے اندر ان کا کفن بنایا گیا. تو حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ بات بتاتا ہے کہ یقیناً اسی کو ایثار کہا جاتا ہے.